ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اب سب سے ریکویسٹ ہے، اب ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ علیہ السلام کی تاریخ اسلامی روایات اور قرآن میں اہم مقام رکھتی ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے پہلے انسان اور پیغمبر تھے جنہیں تمام انسانوں کا جدی والد مانا جاتا ہے۔ آپ کی ہے تاریخ کا مختصر خلاصہ درج ذیل ہے کہ بیوی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی تخلیق کے طور پر مٹی سے بنایا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی طرف سے روح پھونکی اور ان کو انسان کا پہلا نمونہ بنایا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور وہاں تمام جانداروں کی موجودگی کا مشاہدہ کرنے کی اجازت دی۔ حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ بات قرآن اور حدیث میں آئی ہے کہ حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ وہ جنت میں اکیلے نہ ہوں۔ جنت میں رہائش اور آزمائش اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا تھا اور ان کو تمام درختوں سے کھانے کی اجازت دی تھی سوائے ایک درخت کے جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن شیطان ابلیس نے دونوں کو بہکایا اور وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ زمین پر نزول جنت سے نکلنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا۔ یہ زمین پر زندگی کا آغاز تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کا پہلا نبی مقرر کیا اور ان کی رہنمائی کے لیے وحی نازل کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر مقرر کیا گیا۔ آپ نے اللہ کی ہدایات لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو توحید اور نیک عمل کی طرف دعوت دی۔ آپ کی اولاد نے بھی آپ کے پیغام کو قبول کیا اور اللہ کی عبادت کی۔ اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بہت بڑی ہوئی اور آپ کے ذریعے انسانوں کا نسل کا آغاز ہوا۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، جن میں سب سے معروف حضرت قابیل اور حضرت حابل ہیں۔ موت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 900 سال تھی اور آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کو ہدایت دینے میں گزارا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے نبوت کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں کا پہلا نبی بلکہ تمام مخلوقات میں عظیم ترین مقام دیا گیا۔ آپ کو آباؤں کا والد کہا جاتا ہے اور آپ کی نبوت کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا تھا۔ آپ کا پیغام اور ہدایات انسانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ یہ مختصر خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کا ہے اور آپ کی زندگی کے کئی پہلو قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔